اے بندے سن، یہ تجھے بلانے والا وہ خدا ہے جس نے تجھے خلق کیا۔ ارے جب تو کچھ نہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر سامع ذی وقار حاضرین ذی احتشام، اللہ رب العزت کا کرم، اس پاک پروردگار نے مجھے اور آپ کو اس عظیم رات میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ رب لم یزل سے دعا ہے خلاق عالم اسی طرح ہم سب کو اپنی پاکیزہ اور مطہرہ بارگاہ میں آنے کی، سربہ سجود ہونے، نیکیاں کرنے اور دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب لم یزل سے دعا ہے خلاق عالم مجھ ناچیز کی زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر کہہ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ آج جس موضوع کو میں نے گفتگو کا عنوان معین کیا، میرے بتائے بغیر آپ خوبی جانتے ہوں گے کہ چونکہ آج کی یہ رات شب توبہ، شب نجات اور شب برات کے نام سے موسوم ہے، اس مناسبت سے ہم آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو طلحہ میرے پاس ابھی جبریل امین ہو کر گئے اور جبریل امین نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے چہرے پر خوشی کے آثار تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ بات ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا اے ابو طلحہ مجھے جبریل امین یہ بتا کر گئے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کوئی امتی اگر آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، رب فرماتا ہے میں اس پر 10 بار رحمت نازل فرماؤں گا، فرمایا اس کے میں 10 گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور فرمایا میں اس کے 10 درجات کو بھی بلند کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں خوش ہو گیا کہ میرا امتی عمل تھوڑا کرے گا مگر رب اس کو ثواب زیادہ عطا فرما دے گا۔ ایک بار درود پڑھنا 10 گناہوں کی مغفرت، 10 رحمتوں کا نزول اور 10 درجات کی بلندی کا سبب بن جائے۔ اگر ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے بن جائیں تو بتاؤ پھر اللہ ہم پر کتنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا مجھے نا بچوں کی آواز زیادہ سنائی دے رہی ہے اور جو ہمارے نوجوان اور بڑے بزرگ ہیں ان کی آواز مجھے کم سنائی دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ بیٹھے تھکے ہوں گے، چونکہ کچھ لوگ عصر سے آئے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ مغرب کی نماز میں شامل ہوئے اور اب تک موجود ہیں، تو تھکے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ صرف آپ نہیں تھکے، مسجد کا امام اور مؤذن بھی تھک رہا ہے۔ اچھا آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ساتھ میں محو گفتگو بھی ہے نا، ہم تو ساتھ میں بات بھی کر رہے ہیں اور آپ تک پیغام رسول اور پیغام خدا بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ہم چند باتیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر ذرا میں دیکھوں کہ آپ سب جاگ رہے ہیں، حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। लैलतुन निस्फ मिन शाबान, हम इस रात के अंदर मौजूद हैं। ये वो रात है कि जिस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक तजल्ली फरमाता है। रब तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस रात की बरकतों से हमें माला माल फरमाए। रब तआला इस रात के अंदर जब बंदों को जहन्नम से आज़ादी की खुशखबरियाँ सुनाता है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए। रब तआला जब लोगों के रिज़्क़ के अंदर वुसअतें अता फरमाता है, हम दुआ करते हैं मालिक हमारे रिज़्क़ों में भी वुसअतें अता फरमा। इस रात में जब अल्लाह मुसीबत ज़दों को मुसीबतों से निजात अता फरमाता है, हम दुआ करते हैं मालिक हमें भी इस रात के अंदर आने वाली तमाम मुसीबतों और मौजूदा मुसीबतों से निजात अता फरमा। इस रात के मुताल्लिक़ अहादीस तय्यबा मौजूद हैं और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह। मुफ़स्सिरीन किराम ने इस आयत मुक़द्दसा के तहत लिखा फरमाया इससे मुराद लैलत बराअत है, लैलत तौबा है, लैलत निजात है, यानी शब बराअत मुराद है। कि शब बराअत कौन सी रात है? ये वो रात है कि जिस रात में इंसान के नए आमाल के लिए एक रजिस्टर पेश किया जाता। मैंने तकरीबन एक दर्स पहले एक सवाल उठाया था अपनी मस्जिद में जब दर्स देते हैं कि आया हर साल उलमा एक सवाल छोड़ते हैं और वो ये होता है कि भाई हर शाबान की 15वें दिन को मगरिब के वक्त हमारे पिछले साल के रजिस्टर को बंद कर दिया जाता है और आने वाले साल के रजिस्टर को फरिश्तों के हाथों में दे दिया जाता है। फिर जिसके लिए जो कुछ लिखा होता है उसके साथ वही मामला होता है। किसी की मौत लिख दी जाती है तो किसी के नसीब में रिज़्क़ की वुसअत लिख दी जाती है, किसी के नसीब में औलाद तो किसी के नसीब में औलाद के इंतकाल को लिख दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब तकदीर लिखी जा चुकी, लोहे महफूज में हर एक के मुतालिक लिखा जा चुका, तो फिर ये बार बार कहना कि हर साल में आमाल की तब्दीली और हर साल के अंदर रजिस्टर का बंद हो जाना और नए रजिस्टर का खुल जाना, इस सवाल का फिर क्या जवाब बनता है? मैंने ये सवाल अपने मुक्तदियों में छोड़ा था और उस वक्त किसी एमरजेंसी में मुझे जाना था, मैं जवाब ना दे सका, तो मैं चाहूँगा कि इसका सबसे पहले जवाब भी पेश कर दूँ। एक और कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों के दिमागों के अंदर, आप भी सोशल मीडिया से वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं, ये सवालात उठते हैं कि ये क्या माजरा है, मुसलमानों ने ये कौन सी इबादतें अपना ली कि शब बारात को सारी रात इबादतों में गुजारते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावतें भी करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये नई बिदात है, ये नई ईजाद है। इसका जवाब भी इंशाअल्लाह आपके सामने गोश गुजार करूँगा और फिर जिस रात के मुतालिक हम आपके सामने चंद बातें गोश गुजार करते हैं उसके मुतालिक भी चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करूँगा। सबसे पहले इस दिन में एक रजिस्टर बंद होता है और दूसरा खुलता है, इसका क्या जवाब है? याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला सबका खालिक है। अल्लाह क्या है? सबका खालिक है, वही सबका मालिक है। सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ही बनाया है और अल्लाह अपने इल्म से ये जानता है किसने क्या करना है, कब करना है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए उसने अपने इल्म से लौहे महफूज में सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ लौहे महफूज में मौजूद है। मैं और आप क्या करने वाले हैं, मैं और आप शकी हैं या सईद हैं, बदबख्त हैं, बदनसीब हैं, सब कुछ अल्लाह के हुजूर लिखा हुआ है। लेकिन ये क्या बात हुई कि 15 शाबान को फिर एक रजिस्टर बंद होता है और दूसरा खुलता है? साहब इसका जवाब बड़ा सादा सा है कि हर साल को एक रजिस्टर बंद होता और एक रजिस्टर खुलता है। वो यूँ कि जो कुछ लौहे महफूज में लिखा है रब्बे लम यज़ल एक साल के रजिस्टर को मुंतखब करके फरिश्तों को दे देता है। फरमाता है मेरे फरिश्तों ले जाओ, मेरा फला बंदा इस साल ये करेगा,
یہ لے جاؤ، یہ اس کے نامہ اعمال ہیں۔ پھر 15 شعبان جب لوٹ کر آتی ہے تو اس کا 1 سال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور اگلے سال کا جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے وہیں سے کاپی کر کے دوسرے رجسٹر میں لکھ کر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ سوال کہ جب لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے پھر دوبارہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو صاحب یہ دوبارہ نہیں لکھا جاتا، جو کچھ لکھا ہے اسی کو کاپی کر کے دے دیا جاتا ہے، اور فرما دیا جاتا ہے کہ رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا کرنے والا ہے، اور اسی کو کاپی کر کے دے دیا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ نہیں جانتے، ٹھیک ہے 15 شعبان ختم ہو گئی، پچھلے سال میں ہماری زندگی کی سانسوں کی مالا نہیں ٹوٹی، عین ممکن ہے کہ اس سال ہم کسی بھی وقت موت کی آغوش میں چلے جائیں، عین ممکن ہے کہ ہم کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو لبیک کہتے ہوئے کہ جو حکم قرآن کے اندر آیا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یارو میں ہوں یا آپ ہوں یا دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو یا وزیر ہو یا جتنی بڑی عہدے رکھنے والا ایم یا ایم پی اے ہو، فرمایا صدر ہو یا وزیر ہو، فرمایا جب موت آنی ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھنی کہ زندگی بھر یہ فٹ پاتھوں پر سوتا رہا، زندگی بھر یہ ململ کے بستر پر سوتا رہا، زندگی بھر نمازیں پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ موت نے یہ نہیں دیکھنا، نہ شکل دیکھنی ہے، نہ صورت دیکھنی ہے، نہ لباس دیکھنا ہے، نہ طاقت اور قوت دیکھنی ہے، نہ دھن اور دولت دیکھنی ہے۔ ہاں جب موت کا فرشتہ آتا ہے بس روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، پھر میں اور آپ کچھ کر نہیں پاتے۔ ایک سوال کا جواب تو یہ ہوا، اور دوسرا سوال فرمایا پھر ہم شب براءت کو عبادتیں کرتے ہی کیوں ہیں؟ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ہم دعائیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب ہے یارو رب تو کرم نواز ہے، وہ تو کرم نوازیاں کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رب تو بندوں کو بہانے دیتا ہے بخشش کے، اے میرے بندے چل تو کسی رات نہیں آیا کوئی بات نہیں، چل اسی رات آ جا، میری بارگاہ میں آ کے جھک جا، آ کر مجھے ایک بار رب کہے، پھر دیکھ میں تیرے لیے بخشش کے دروازے کیسے کھولتا ہوں، میں تجھ پر اپنی رحمت کا نزول کیسے کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہم کرتے ہیں کہ اگر اس رات میں بندے آ کر رب کے حضور سجدہ کر لیتے ہیں تو یارو اس میں تکلیف کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اس رات کے اندر خصوصاً عبادت کیوں کی جاتی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر رات میں خصوصاً عبادت کی جائے، لیکن اگر کوئی اسی رات کر لیتا ہے تو اس میں بھی اعتراض کیوں؟ اس میں بھی اعتراض کیوں؟ تو اس سوال کا بھی جواب مل گیا کہ ہمیں جس وقت میں بھی ہم چاہیں رب تعالیٰ کی عبادت کر لیں، ہر رات رب تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے۔ اور پھر اس رات کے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہم سب کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے شب براءت کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر نہیں تھے۔ کہتی ہے میں اٹھی اور میں جنت البقیع کی طرف گئی، میں نے دیکھا کہ حضور قبرستان میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم اس گمان میں آئی ہو کہ میں تمہارے گھر سے کسی اور کے ہاں چلا گیا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ درست فرما رہے ہیں، میں نے یہ سوچا کہ آج آپ کسی اور زوجہ کے ہاں چلے گئے حالانکہ آج میری باری تھی۔ حضور نے فرمایا نہیں عائشہ میں کسی اور کے ہاں نہیں گیا، بلکہ سنو آج شب براءت ہے، آج شب توبہ ہے، آج شب نجات ہے۔ عائشہ سنو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا کریم رب ہے، فرماتا ہے عائشہ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میں اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ کتنا قبیلہ بنو کلب، علماء لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ قبیلہ جو تھا قبیلہ بنو کلب، اس کو شوق تھا یہ بکریاں پالا کرتے۔ مجھے بتاؤ آج تک زندگی میں کسی ایک بکری کے بال کی گنتی کی ہے آپ نے؟ کسی ایک بکری کے؟ لیکن قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد تو ہزاروں میں تھی۔ رب کی کرم نوازیاں دیکھے، لوگ روکتے تھے اس رات میں جا کر عبادت نہ کرو، لیکن میرا رب کتنا کریم ہے، فرمایا تم آؤ تو صحیح۔ فرمایا اس رات میں اللہ اتنا کریم ہے، ایسی کرم نوازی کرتا ہے، فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کی طرف بھیج دیتا ہے۔ یہ رب کی کرم نوازی نہیں ہے تو کیا ہے؟
یہ رب کی کرم نوازی نہیں۔ اور فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے رب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی کرتا ہے، اور اعلان کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اعلان یہ ہوتا ہے، فرمایا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ آواز بڑی کم ہے آپ کی، بڑی کم آواز ہے۔ ایسا بھی کوئی کریم ہے کہ جو اپنے نافرمانوں کو آوازیں دے دے کر کہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ اتنا کریم رب کہ خود چاہتا ہے میں بخش دوں، وہ خود چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اور رب نے یہ جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے بنائی، اور رب نہیں چاہتا ہمیں۔ اللہ کا قرآن سنو، کتنا دل آویز انداز میں میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اے بندے بتا رب تجھے عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا رب عذاب دے کر؟ فرمایا میں تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن تم خود ہی جہنم کی طرف جاؤ تو میں کیا کروں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے اندر رب یہ فرما رہا ہے میں عذاب نہیں دینا چاہتا، تم کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیلتے ہو؟ فرمایا ساری رات سورج کے غروب ہونے سے لے کر ساری رات صبح سورج طلوع ہونے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی توبہ کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے جہنم سے آزادی چاہنے والا؟ کیا مجھے اور آپ کو جہنم سے آزادی نہیں چاہیے؟ کیا مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی بخشش نہیں چاہیے؟ کیا ہم ساری زندگی ایسے گناہوں میں گزارتے چلے جائیں گے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ قرآن کے بڑے اچھے انداز کے اندر جو الفاظ ہے، فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم مضبوط قلعے بنا لو، مضبوط بنگلے بنا لو، اور ان کے اندر جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت تمہیں وہاں پر بھی ڈھونڈ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جاؤ جہاں جا کر چھپتے ہو چھپ کر بیٹھو۔ فرمایا جب رب کا پیغام آئے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ساری رات یہ اعلان ہوتا ہے، تو ہم کیا اس اعلان سے محروم ہو جائیں؟ جی کیا ہم اس خوشخبری سے محروم ہو جائیں کہ رب کی رحمت سب کو بخشنے کے لیے اعلان کر رہی؟ یہ بہانہ نہیں ہے تو کیا ہے جی؟ ایک طرف پہلے کی امتیں ساری زندگی عبادتیں کیا کرتی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا میری امت عمل تھوڑا کرے گی رب ثواب زیادہ دے دے گا، ثواب زیادہ۔ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو طلحہ ہے، فرمایا کہ درود ایک بار پڑھو ثواب کتنا؟ 10 بار رحمت، اور وہ بھی کس کی؟ اللہ، رب کی رحمت۔ یارو میں اور آپ کس طرح ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، میرا رب جب جس کے اوپر رحم کر دے پھر وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو مصیبت میں رکھ سکتا ہے؟ رب کی رحمت، وہ بھی ایک بار درود پڑھنے سے 10 بار، اور فرمایا صرف رحمت نہیں 10 گناہ بھی بخش دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ فرمایا 10 درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ تو فرمایا میری امت عمل کم کرے گی رب ثواب زیادہ دے دے گا۔ اس رات کے اندر فرمایا بخشش مانگو، رب کی رحمت تو اعلان کر رہی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ تو ہاتھ اٹھاؤ، مالک ہم بیٹھے تجھ سے بخشش مانگنے کے لیے، مالک ہم بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں، مالک ہم تجھ سے بخشش مانگتے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، مالک تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ ہمارے ہاتھ گندے اور نکمے ہاتھ ہیں، یہ چہرے گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکے ہیں، مالک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر دوسرا اعلان کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنی رحمت کی تجلی فرما کر، فرمایا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق کی تمنا کرنے والا؟ بتاؤ آج اس مہنگائی کے دور میں ہم کتنے پریشان ہیں، ہر ایک دوسرے کو اپنے دکھڑے سنانے پر تلا ہے، لیکن کوئی رب کو اپنا دکھڑا کیوں نہیں سناتا؟ جو رب سب کو دینے والا ہے، یارو لوگوں کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے بندہ خدا کے سامنے جھک جائے۔ ہم یہ مسجد کے اندر مسئلے بار بار بتاتے، ملا علی قاری نے بڑے پیارے انداز میں عالمگیری کے اندر یہ بات لکھی، فرمایا مسجد کے اندر بندے کو اپنی ذات کے لیے مانگنا کیوں حرام قرار دیا گیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ یارو خدا کے گھر میں آ کر تو کم سے کم خدا سے مانگو، خدا کے گھر میں آ کر بھی بندوں سے مانگو گے تو پھر یہ انصاف کی بات نہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں جب مسجد میں آ جاؤ نا تو یہ کس کا گھر ہے؟ خدا کا گھر۔ فرمایا اب خدا کے گھر میں آ کر خدا سے مخلص ہو جاؤ، خدا سے مخلص ہو جاؤ اور پھر رب سے مانگو۔ فرمایا ایسا مانگو کہ رب کی عطا پر اتنا کامل بھروسہ ہو
کہ فرمایا اس انداز میں مانگو کہ مالک اگر تو نہیں دے گا تو پھر کون دے گا، تو نہیں دے گا تو کون دے گا۔ تو الحمدللہ آج ہم رب کے گھر کے اندر موجود ہیں، رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، مالک تجھ سے مانگتے ہیں، مالک ہمارے حصے کا جو رزق ہے اتنا نہیں بلکہ اپنی رحمت سے وافر حصہ عطا فرما، وافر حصہ۔ یارو دنیا داروں سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نے اصل میں رب پر بھروسہ نہیں کیا، کامل یقین نہیں کیا۔ امیر اہل سنت نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے چڑیا اور سانپ، اس کے اندر یہ حکایت ذکر کی، فرمایا ڈاکوؤں کا ایک دستہ تھا، وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا، دیکھ رہا تھا کہ چڑیا درخت کے ایک تنے پر جاتی ہے، وہاں سے کھجور اپنے منہ میں لیتی ہے اور دوسرے تنے پر جا کر کسی کو کھلاتی ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا دستہ کہنے لگا ہم بڑے پریشان ہوئے، یہ چڑیا آخر کس کو جا کر غذا کھلا رہی ہے، کھجوریں کھلا رہی ہے۔ کچھ دیر تک تو اس نے دیکھا، ڈاکوؤں کا سردار تھوڑی دیر بعد اس کھجور کے تنے پر چڑھا، دیکھتا ہے تو ایک اندھا سانپ اپنی چھجلی نکالے بیٹھا ہوا ہے اور چڑیا دوسرے تنے سے کھجوریں توڑ توڑ کر اپنے منہ سے اس اندھے سانپ کو کھلا رہی۔ میں نے کہا مالک تو کتنا کریم قدرت والا رب ہے، سانپ کا کام تو ڈس جانا ہے، سانپ کا کام تو کھا جانا ہے، لیکن رب نے اس چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی۔ فرمایا چڑیا تیرا کام یہ ہے، بھلے وہ سانپ ڈسنے والا ہے لیکن تیری ڈیوٹی یہ ہے اس کھجور کے تنے سے کھجوریں توڑ کر تو نے اس کو کھلانی ہے۔ یارو اگر رب اندھے سانپ کو کھلا سکتا ہے تو کیا اشرف المخلوقات کو نہیں دے سکتا؟ کیا ہم انسانوں کو نہیں دے سکتا؟ جبکہ رب قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو۔ فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اے میرے بندو تم بس نیک بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، رزق تو ہم تمہیں وہاں سے دے دیں گے جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی، ہم تمہیں رزق دے دیں گے۔ یارو رزق کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے بندہ خدا کے حضور جھک جائے، رب سے بخشش کا متلاشی ہو جائے، رب سے بخشش مانگنے والا بن جائے، رزق تو ویسے ہی مل جاتا ہے۔ یارو کیا کافروں کو رب رزق نہیں دے رہا؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا تو حق زیادہ بنتا ہے، ہم تو لجاجت سے بھی مانگ سکتے ہیں، ہم تو رب تعالیٰ سے تمنائیں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کافروں کو رزق مل سکتا ہے ہمیں تو بدرجہ اولا ملنا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر یقین کامل پیدا کیجئے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، رب پر بھروسہ کرنا سیکھیے۔ مومن کا کام ہی رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ دوسرا اعلان جو اس رات کے اندر ہوتا ہے، رب لم یزل آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، فرماتا ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے نجات مانگنے والا، میں اس کو مصیبتوں سے نجات دے دوں۔ پہلا اعلان بخشش کا، دوسرا اعلان رزق کی تلاشی کا، رزق مانگنے کا، اور دوسرا اعلان ہے کوئی ہم سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا، ہم اس کی مصیبتوں کو دور کر دیں۔ یارو ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر ایک اپنے آپ میں نظر کرے کہ میں کس پریشانی میں مبتلا ہوں، اور پھر رب کے حضور نگاہیں جھکا کر صرف ایک ہی صدا لگائیں، مالک اگر تیری طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے تو پھر میں ہوں جو مصیبت میں گرا ہوں، مالک میری مصیبت کو دور کر دے۔ اس یقین کے ساتھ مجھے وہ بات یاد آ گئی، کیونکہ جب تک یقین نہیں ہے نا یارو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو رب کے حضور رو رو کر نہ دعائیں کر رہا تھا اور مانگ رہا تھا مالک مجھے یہ بھی دے دے، مولا مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک وہ اتنا رو رہا ہے تو دے کیوں نہیں دیتا، وہ اتنا رو رہا ہے تو دے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ یہ بتا میری رحمت بڑی ہے یا تو زیادہ رحم کرنے والا؟ عرض کی مالک تو بڑا کریم ہے، تو مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا موسیٰ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے رونے کو دیکھ کر جو کچھ یہ مانگ رہا ہے میں دے دیتا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کیا تو یہ سمجھتا ہے اس کے رونے کو میں نہیں دیکھ رہا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے میں نہیں جانتا کہ
کہ میں اس کے رونے کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا میں نہیں جانتا یہ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی مالک تو سب کچھ جانتا ہے، پھر دے کیوں نہیں دیتا؟ جب تو جانتا ہے یہ رو رہا ہے، جب تو دیکھتا ہے یہ رو رہا ہے، یہ بل بلا رہا ہے، یہ سسکیاں بھر بھر کر تجھ سے اپنی تمناؤں کا اظہار کر رہا، پھر مالک دے کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ یہ مانگ تو مجھ سے رہا ہے، بظاہر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، مگر اے موسیٰ یہ سوچتا اپنی بکریوں کے بارے میں ہے، اس کی بکریاں فلاں جگہ پر کھڑی ہیں، اس کا دل وہاں لگا ہے، اتنی بکریاں بیچوں گا یہ کروں گا، اتنی بکریاں اور خرید لوں گا یہ کروں گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دل اس کا کہیں اور ہے اور بظاہر مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ دل سے مجھ سے مانگے گا میں سب کچھ دے دوں گا، میں سب کچھ، اس لیے کہ رب تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہم دلوں میں کیا سوچتے، ہمارے دلوں میں کیا وسوسے اٹھتے ہیں میرا رب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ صاحب میں اور آپ جو کچھ مرضی آئے کر لیں، رب سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے، میرا رب سب کچھ جانتا ہے۔ ہم تہہ خانوں میں جا کر اور اپنے کمروں کو تالے لگا کر اور لائٹیں بند کر کے کمبلوں اور رضائیوں میں چھپ کر بھی گناہ کریں گے تو میرا رب وہاں پر بھی دیکھ رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سے کسی نے پوچھا، کہا حضور گناہ کرنے کا دل کرتا ہے کیا کریں؟ پہلے فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دو، فرمایا حضرت نہیں چھوٹتے، بڑا دل کرتا ہے، کیونکہ آج بھی گناہوں کی طرف بندہ کوئی جاتا ہے تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کو لذت ملتی ہے۔ صاحب یہ لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، پھر بندے کو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا اچھا گناہ کرنا چاہتے ہو، چلو ایسا کرو، ایک ایسی زمین تلاش کرو جس زمین پر خدا کی بادشاہت نہ ہو، اس زمین پر جا کر جی بھر کے گناہ کرو۔ کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں، ایسی کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں خدا کی حکومت نہ ہو؟ فرمایا نہیں ہے، کہا نہیں ہے، تو فرمایا پھر گناہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ گناہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ خدا تو ہر جگہ ہے۔ خدا تعالیٰ سے کون ہے جو اپنے آپ کو بچا سکے یا رب تعالیٰ سے چھپ سکے؟ صاحب اگر رب تعالیٰ کا یہ یقین ہمارے دل میں بیٹھ گیا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا رب مجھے، جب یہ کامل یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، رب لم یزل سے کامل یقین جب جڑ جائے گا، میرے محبوب کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا ہے بندے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تیرا انداز یہ ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، فرمایا چل کوئی بات نہیں، اگر تیرے اعمال اس قابل نہیں کہ تو خدا کو دیکھ سکے، کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کر جس خدا کی تو نماز پڑھ رہا ہے وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے، وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ صاحب ہم نے تو رب کو جانا ہی نہیں، ہم نے تو جانا نہیں۔ امام مالک نے بڑے پیارے انداز کے اندر، اللہ اکبر، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، بشر حافی سے پوچھا کہ امام مالک نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو معرفت کے اتنے بڑے بڑے مقام ملے تو کیسے ملے؟ آپ کیوں ان کے پیچھے چلتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ فرمایا امام مالک جس خدا کو مانتا ہے یہ بندہ اس خدا کو جانتا ہے۔ مالک کو جاننا اور ہے، مالک کو ماننا اور ہے۔ جس کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے، پھر وقت کا عبد القادر جب رب کو جان لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ رب قسمیں دے دے کے کہتا ہے عبد القادر اب تو کچھ کھا لے۔ اس لیے ماننا کچھ اور ہے، جاننا کچھ اور ہے۔ رب کو پہچاننے کا کچھ کوشش کیجئے، رب کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ مانتے تو سبھی ہیں، مانتے تو کافر بھی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہاں خدا ہے جس نے ساری خلقت کو بنایا۔ یارو اگر ہم نے رب کو جاننا ہے تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اور داخلہ کیا ہے؟ ہم کیا رب کی نافرمانیاں کر کے اسلام میں مکمل طور پر داخل ہیں؟ نمازیں ہم نہ پڑھیں، قرآن ہم نہ پڑھیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کریں، غیبت، چغلی، حسد، نہ جانے کون کون سے گناہ ہیں جو میں اور آپ کر گزرتے ہیں، کیا اس کو اسلام میں مکمل طور پر داخلہ کہیں گے؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر داخلہ نہیں تو بتاؤ پھر رب کو جانیں گے کیسے؟ اگر رب کو جاننا ہے تو پھر اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونا پڑے گا۔ رب لم یزل ہم سب کو اس رات کی بڑی عظیم برکتیں جو ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی اور برکتیں عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو بندے اس رات میں فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، فرمایا رات کو قیام کرو اور صبح کو روزہ رکھو، ہوگا کیا؟ فرمایا
آپ کے سال کی پہلی رات بھی رب کی عبادت میں گزرے، آپ کے سال کا پہلا دن بھی رب کی عبادت میں گزرے، فرمایا ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ آپ کی اس ادا کو بھی پسند کر لے گا تو ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ رب تو بخشش کے بہانے دیتا ہے۔ اے میرے بندے، کسی بھی طرح سے تو آ تو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے پر ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ جب بندے کے اندر احساس پیدا ہو جائے، جب بندے کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے۔ علماء یہ بات لکھتے ہیں اور قرآن کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب گناہ کر بیٹھتے ہیں نا تو پتہ ہے ان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گئے، جیسا کہ وہ پہاڑ کے نیچے آ گئے۔ میں اور آپ پہاڑ کی وزن کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گناہ کر بیٹھتے ہیں نا، پھر وہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے جسم پر مکھی بیٹھی ہو اور وہ اڑا دیں۔ فرمایا ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، فرمایا انسان کی فطرت ہے، انسان کو جس طرح بنایا گیا، انسان کی فطرت ہے وہ لذات کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، اور لذات میں اور خواہشات میں جب وہ پڑتا ہے تو گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا۔ کیوں؟ انسان اگر بار بار بھی گناہوں کی طرف جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، تو نے گناہ کیا پھر آ جا، پھر گناہ کیا پھر آ جا، پھر گناہ کیا پھر آ۔ یہ کریم رب کی کرم نوازی نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا تو نے گناہ کیا کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی نا، تو آ تو صحیح، تو آ تو صحیح، میں تجھے بخش دوں گا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے کہ جب بندے کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا علماء کہتے ہیں کہ بندے کی آنکھ سے نکلا ایک چھوٹا سا آنسو رب تعالیٰ کے غصے کو، رب تعالیٰ کے قہار و جبار ہونے کو اور رب تعالیٰ کی جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آنسو کا قطرہ شرمندگی کے سبب ہو، احساس کے سبب ہو، ہاں مالک مجھ سے یہ نافرمانی ہو گئی۔ اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کے جسم پر مکھی بیٹھے ہو اڑا دے، وہ کون سی قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب گناہ کرتے ہیں ان کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں پھر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں پھر سیاہ نقطہ، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ فرمایا ایسے وہ لوگ اب جب گناہ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جبکہ رب فرماتا ہے تیرا دل اتنا کالا ہو گیا کہ اب تو گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ جبکہ ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرے تو ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، رب کے حضور آ کر توبہ کریں، رب کے حضور آ کر جب گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کریں گے پھر دیکھنا دل میں احساس بھی پیدا ہوگا، شرمندگی بھی پیدا ہوگی۔ اور رب تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ صاحب میں اور آپ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اس سے باہر نکلیے۔ ہمارا رب ہم سے نا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کتنا؟ آواز بڑی کم ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہم سے ہماری ماں کتنا پیار کرتی ہے؟ جی کتنا پیار کرتی ہے؟ بچپن میں ہم جب پیشاب کر دیتے تھے نا بستر پہ، پتہ ہے ہماری ماں ہمیں وہاں نہیں سلاتی تھی، ہمیں اٹھا کر سوکھی جگہ سلاتی تھی اور خود جا کر بڑے گیلے بستر پر سونا ہوتا سو جاتے۔ لوگوں کے گھروں پہ برتن مانج کر بھی ماں ہمیں لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ لیکن یہ ایک ماں کا پیار ہے جس نے 9 ماہ تک اپنی پیٹ میں ہمیں پالا اور پھر بڑے ہونے تک ہمیں انگلیاں پکڑ پکڑ کر چلنا سکھایا، اور ہم روتے تھے تو ماں سمجھ جاتی تھی اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی یا دودھ کی ضرورت ہے۔ ماں کو اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی، بچے کے رونے سے ہر چیز کو جان لیتی تھی۔ لیکن یہ ایک ماں کا پیار ہے۔ صاحب رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بتاؤ وہ ہم پر کتنی شفقت فرماتا ہوگا۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے پتہ ہے میرا رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، صحابہ کرام کو جھرمٹ لگا ہے اور کیسا حسین منظر ہوگا، کیسا حسین منظر ہوگا، مسجد نبوی ہو اور صحابہ کرام کی جماعت ہو، نبیوں کا سردار درمیان میں بیٹھا ہو،
ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا یہ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے. ان ستاروں کے جھرمٹ میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. میرے صحابہ کرام کو حضور نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے جانتے ہو رب کتنا خوش ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثال دے کر سمجھایا. فرمایا میرے صحابہ ایک شخص سفر پر نکلے اور اپنے لیے سفر کے لیے توشہ دان اپنے سواری پر باندھے, اونٹ پر باندھے, کھانے پینے کا سامان ہو اور سفر کے اوپر جب جانے لگے تو جو ضروریات کی چیزیں ہوں اپنی سواری کا پر باندھ کر وہ صحرا کی طرف نکل جائے اپنے سفر کے لیے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب وہ صحرا میں جائے اور کچھ دیر سستانے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ درخت کے گھنے سائے میں سو جائے, اس کے اوپر نیند کا غلبہ آ جائے اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو اے میرے صحابہ اس کی سواری گم ہو چکی ہو, اس کی سواری جا چکی ہو. میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو اب اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی. عرض کی یا رسول اللہ اب تو یہی کیفیت ہوگی کہ صحرا ہے, چٹیل میدان ہے, انسان کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور سبزہ بھی نہیں ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہیں. حضور فرماتے ہیں ایسی کیفیت میں وہ بندہ اب اس انتظار میں ہے کہ اب تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں, آبادی بھی کوئی قریب نہیں. یہ سوچ کر موت کے انتظار میں وہ بندہ دوبارہ اس درخت کے نیچے لیٹ گیا. حضور فرماتے ہیں اب جب دوبارہ لیٹا کچھ دیر اس کی آنکھ لگی, پھر جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی اے میرے صحابہ اب جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہی سواری بما ساز و سامان, بما کھانے پینے کے ساز و سامان کے وہ سواری موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی, اس کو کتنی خوشی, گویا کہ اس کو زندگی مل گئی. کیونکہ اب جب سامان سارا جا چکا تھا, پینے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو وہ تو یہ سمجھ کر سو گیا کہ بس اب موت آنے والی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ اس کو کتنی خوشی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بہت خوشی. حضور نے خود فرمایا سنو وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس کے حواس ختم ہوئے اور وہ کس انداز میں, اس انداز میں کہنے لگا, کہنا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اے میرے خدا تو میرا خدا اور میں تیرا بندہ ہوں, لیکن اتنا خوش ہوا کہ کہہ اٹھا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. اس انداز میں حضور نے مثال دے کر سمجھائی. گویا کہ کسی شاعر نے اپنے انداز میں کہا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے, جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. یعنی ہماری خوشی کی یہ کیفیت ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کہنا کیا ہے. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا خدا اور میں تیرا بندہ ہوں, لیکن چونکہ اس کو زندگی مل گئی اور زندگی کی بہاریں مل گئی وہ کہہ اٹھا کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ہوں. فرمایا حضور نے میرے صحابہ بتاؤ کیسی خوشی. عرض کی یا رسول اللہ یہ تو بہت خوشی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوا کہ اس کے حواس نہ رہے, وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا, وہ اپنے انداز کو کھو بیٹھا کہ میں نے کہنا کیا ہے. وہ الٹا کہہ بیٹھا, کہنا اس نے یہ تھا کہ تو میرا خدا اور میں تیرا بندہ, لیکن خوشی اتنی تھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان. بعض اوقات بندے کے خوشی سے آنسو نکل آتے ہیں, یعنی اتنا خوش ہوا کہ وہ الٹ کہہ بیٹھا کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کرتے ہیں تو رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. یارو اگر اب بھی ہم توبہ نہ کریں تو پھر کب کریں گے, کیونکہ اب تو سانسوں کی مالا چل رہی ہے نا, ابھی تو میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں, کیونکہ جب موت آنی ہے پھر تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے. فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے. اور رب تو کہہ رہا ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں,
ہم تو چاہتے ہیں کہ آؤ ہم سے مانگ لو۔ رب تو اعلان کرو، قرآن کے الفاظ دیکھیے کیسے دل نشین انداز میں رب اپنے بندے کو پکارتے، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا اے دھوکہ باز انسان تو کہاں جاتا، کس دھوکے میں آ گیا، کس مکر اور فریب میں آ گیا، کہاں بھٹکتا پھرتا، آ جا اس کریم رب کی بارگاہ میں جو تجھے بخش دے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہاں بھٹکتا پھرتا۔ اچھا یہ بتا مجھے چھوڑ کر کس کے پاس جائے، بتا تجھے کون ہے جو جنت دے گا، بتا کون ہے جو تجھے جہنم سے بچا لے گا، کون ہے جو تجھے رزق دے گا، کون ہے جو تجھے زندگی بخشے گا، کون ہے جو تجھے مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا۔ 50,000 سال کا وہ دن، قیامت والا دن، جس دن سختی اتنی کہ سورج اپنا چہرہ کر دے گا، تانبے کی زمین، بتا کون تجھے بتائے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور پھر بڑے پیارے انداز میں رب فرما الذی خلقک فسواک فعدلک، اے بندے سن سن، پتہ ہے یہ کون تجھے بلا رہا ہے، فرمایا ماں اتنا پیار کرتی ہے کیونکہ ماں نے تجھے جنم دیا۔ اے بندے سن، یہ تجھے بلانے والا وہ خدا ہے جس نے تجھے خلق کیا۔ ارے جب تو کچھ نہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جب تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ تیرا ذکر کیا جاتا، اس نے تجھے عزت بخشی، اس نے تجھے شان بخشی، اس نے تجھے مقام اور مرتبہ دیا۔ آج تو اسی کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتا ہے، اسی کو چھوڑ کر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آ لوٹا اس رب کی بارگاہ میں جو بڑا کریم ہے، بخش دے گا۔ تو آ تو صحیح، تو آ تو صحیح، تو آ کر ایک بار کہہ تو صحیح مالک اللہ اکبر، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ تو آ کر ایک بار کہہ تو صحیح، فرماتا ہے میں تو ستار ہوں، میں تو کیا ہوں، میں تو ستار ہوں، میں نے تو تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے۔ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے، ورنہ بتاؤ پہلے کی امتوں کے لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر نہیں لکھا ہوتا تھا یہ زانی کا گھر ہے، کیا نہیں لکھا ہوتا تھا یہ شرابی کا گھر ہے، کیا نہیں لکھا ہوتا تھا یہ سود خور کا گھر ہے۔ بتاؤ رب اتنا بڑا ستار ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالا ہوا۔ مجھ سے بہتر کون ہے؟ آج ہماری زندگی کے اندر یہ جو معاملات چل پڑے کہ ہم اپنے آپ سے کسی کو بہتر نہیں سمجھتے، لیکن میں خود کیا ہوں مجھ سے بہتر کون جانے، آپ سے بہتر کون، آپ سے بہتر کون جانے۔ یارو اندر کا جو مفتی بیٹھا کبھی اس سے پوچھا کرو کیا میں کتنا اچھا ہوں۔ جب رات کو سونے لگو اپنا محاسبہ خود کیا کرو، اپنے آپ سے خود پوچھا کرو۔ میں مسجد کے امام کے سامنے جھوٹ بول دوں گا کہ ہاں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں اپنے باپ سے بھی جھوٹ بول دوں گا، اپنی ماں سے بھی جھوٹ بول دوں گا، دوستوں کے سامنے عزت رکھنے کے لیے بھی جھوٹ بول دوں گا، لیکن کم سے کم خود سے تو نہیں بولوں گا۔ تو جب تنہائی میں لائٹ بند کر کے اپنے بستر پر سونے لگو تو خود سے پوچھنا کیا آج مسجد سے 5 بار رب نے تجھے بلایا تھا، تو کتنی بار گیا تھا؟ یہاں سے پوچھو۔ یہ مفتی اندر کا جھوٹ نہیں بولے گا، یہ اندر والا مفتی تمہیں جھوٹ بولنے پر نہیں قدرت دے گا، یہ کہے گا جھوٹ کیوں بولتا ہے، تو آج فجر کی پڑھنے نہیں گیا تھا، آج تو عشاء کی پڑھنے نہیں گیا تھا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جب ان کو نماز پڑھنے کا کہا جائے صاحب نماز پڑھا کرو تو جواب پتہ ہے کیا ملتا ہے، ہم آ نہیں سکتے، ہمارا گھر بہت دور ہے، ہمیں آنے میں پریشانی ہوتی ہے، ہمیں فلاں پریشانی، میری آنکھ نہیں کھلتی۔ مجھ سے ایک بزرگ نے اسی مسجد کے کہنے لگا امام صاحب بتائیں کیا کریں کہ ہماری آنکھ کھل جائے۔ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، نماز ہم رب کی پڑھتے ہیں، عبادت ہم رب کی کرتے ہیں، حکم رب نے دیا، جب سونے لگو تو رب سے یہی دعا کر کے سو، مالک میں نیت کرتا ہوں میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں ادا کروں گا، پھر تو جان اور رب جانے، پھر تو جان اور رب جانے۔ کبھی نیت تو کرو، ہم نے اصل میں کوشش کی ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، جی ہم سوتے ہیں تو ہم اٹھ نہیں پاتے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کتنی بار نیت کر کے سوئے؟ مجھے یہ بتاؤ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیکٹری جاتے ہیں؟ میں بھی جاتا ہوں جاب کرنے کے لیے، بھائی اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں، رزق حلال کے لیے کہیں بھی جانا چاہیے۔ اگر کسی کی صبح 6 بجے ڈیوٹی لگتی، ابھی جیسے رمضان ہوں گے، رمضانوں میں بعض اوقات جلدی بلاتے ہیں بعض اوقات لیٹ، بتاؤ ہم جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ صاحب رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ نہیں کیا، بخشش کا وعدہ نہیں کیا ہے، بخشش کروانی پڑے گی۔
رزق کے لیے ہم اٹھ جائیں اور جہنم سے آزادی کے لیے نہ اٹھیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اور رب تو اتنا کریم ہے، وہ اس کی کرم نوازی پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب کی اتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہونا، تم ایک بار آ کر اپنے آنسو بہاؤ تو صحیح، فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو میں بخش دوں گا، جتنے بھی گناہ ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا ایک بار گناہ کرو پھر توبہ کرو میں بخش دوں گا، پھر گناہ کرو پھر توبہ کرو میں پھر بخش دوں، تم بار بار گناہ کرتے جاؤ پھر توبہ کرتے جاؤ، فرمایا میں پھر بخشتا چلا جاؤں، لیکن تمہیں آنا پڑے گا۔ ہم اصل میں جاتے نہیں۔ اور اس عظیم رات میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دوں گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے متعلق حدیث کے اندر آیا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان کو نہیں بخشوں گا، رب فرما رہا ہے میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ اب سنو وہ کون لوگ ہیں، اگر ہمارے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ قرآن میرے سامنے، خدا کا واسطہ اپنے اندر سے وہ صفتیں نکال دو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ فرمایا شراب کا عادی، جو شراب پینے والا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جب میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کروں گا، شراب پینے والے کو نہیں بخشوں گا میں اس کو۔ قرآن کے اندر جب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، کیا رب سے مقابلہ کریں گے؟ رب سے اعلان جنگ کریں گے؟ دوسرا فرمایا سود خور، اللہ فرماتا ہے میں اس کو بھی نہیں بخشوں گا، اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ تیسرا فرمایا ماں باپ کا نافرمان، فرمایا میں اس کی بھی گناہوں کو نہیں بخشوں گا، اس کو بھی جہنم سے آزاد نہیں کروں گا۔ یارو آج لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، لوگوں نے ان ماں باپوں کو جن ماں باپوں نے ان کے لیے خون پسینہ بہا کر گھر بنائے، آج ان کی اولاد ہی انہیں کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ وہ ایک صاحب کی حکایت لکھی گئی، کہتا ہے کہ ایک شخص نے شادی کے بعد جب اس کی اولاد ہوئی تو اس کا باپ بوڑھا ہو گیا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں انسان کو، گھر میں ہوتا بیماری کے سبب کھانستا، تو اس کی گھر والی اس کو کہتی کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب تمہارا باپ کھانستا ہے اور روزانہ شور کرتا ہے، اس کے شور کے سبب ہمارے بچوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہماری بھی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ایسا کرو کہ باپ کو اپنے گھر سے نکال دو۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، کچھ دن گزرے، آخر کار وہ بدبخت بیٹا اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ میں اپنے باپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ اپنے باپ کو کہتا ہے بابا جان آج ہم کہیں دور چلیں گے سفر پر، اس نے ساتھ میں لوٹا پانی کا لیا اور ایک کمبل لیا، ساتھ میں اپنے بچے کی بھی انگلی پکڑی اور باپ کو جنگل کی طرف لے گئے۔ بہت دور جانے کے بعد اس کشکول کو بھی رکھتا ہے، کمبل کو بھی رکھتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے بابا آج کے بعد آپ کی یہی جگہ رہنے اور سونے بیٹھنے کی ہے، آج کے بعد آپ ہمارے گھر مت آنا۔ وہ باپ اپنی اس زبان سے جس زبان سے اپنے بچے کو بولنا سکھایا تھا، کہا بیٹا کیا بات ہے، جس گھر کو میں نے بنا کر تمہارے لیے بنا سما کر تمہیں دیا اسی گھر سے مجھے کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ کہا ابا جان آپ بیمار ہو گئے، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں رہنے اور سونے کا سکون ڈسٹرب ہو گیا، ہم نہیں چاہتے کہ اب ہم آپ کو گھر میں رکھیں۔ کہا کوئی بات نہیں آپ یہیں رہیں گے۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا اور اس بندے کا پوتا جب گھر جانے لگتے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کا ہاتھ چھڑا کر اپنے دادا کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دادا ایسا کرو مجھے اس کمبل کا آدھا حصہ دے دو۔ اس کے دادا نے اس کمبل کو پھاڑا، آدھا حصہ اس کو دے دیا۔ اس کے باپ نے دیکھا، کہا بیٹا میرے باپ کے پاس یہی ایک کمبل ہے، وہ بھی تم آدھا لے کر آ رہے ہو؟ کہا میں اس لیے لے رہا ہوں آج میں چھوٹا ہوں، کل میں نے بھی تو بڑا ہو جانا ہے، جب میری شادی ہوگی اور میرے بچے ہو جائیں گے، بابا آپ بھی تو بوڑھے ہو جائیں گے، پھر جب میرے بچے بڑے ہوں گے ان کی نیندیں بھی تو خراب ہوں گی کیونکہ آپ کو بیماریاں لگ چکی ہوں گی، ہو سکتا ہے بابا جان میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کمبل بھی نہ ہو، اس لیے میں یہ آدھا کمبل اپنے دادا سے لے رہا ہوں، جب کل آپ بوڑھے ہو جائیں گے یہ آدھا کمبل آپ کو دے کر میں جنگل میں چھوڑ جاؤں گا۔ جب اس بچے نے یہ بات کہی اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، اپنے باپ کو گھر لے آیا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، بتاؤ اب اس کے گھر کے اندر رونقیں ہوں گی یا نہ ہوں گی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے، فرمایا جس بندے سے اس کا باپ ناراض ہو گیا سن لو کہ اس سے اس کا خدا ناراض ہو گیا۔
یعنی باپ کی ناراضگی، رب کی ناراضگی۔ ہم نے ماں باپ کی کیا قدر کی، جبکہ رب تو فرما رہا اف لکما، فرمایا ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اور اس اف کی تفسیر کے اندر علماء نے اتنی بات لکھی، فرمایا اف کا کیا معنی، جھڑکنا، ڈانٹنا، یہاں تک کہ لوگ تو تھپڑ مار دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تفسیر کے اندر لکھا، فرمایا آپ کی ہتھیلی کے اوپر ذرات جو اڑتے ہیں وہ آ کر ہتھیلی پر بیٹھ جائیں اور آپ پھونک ماریں کر کے آپ اڑائیں۔ فرمایا اف کا معنی یہ ہے کہ تمہاری زبان سے ماں باپ کے لیے اتنی آواز نہ نکلے جتنی آواز میں تم نے پھونک مار کر اس ذرے کو اڑایا تھا۔ رب تو اتنی قدر بیان کر رہا ہے ماں باپ کی، اور ایک میں اور آپ ہوں کہ اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمانی، وہ بھی پتہ ہے کس چیز کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی لالچ میں آ کر اپنے ماں باپ کو ناراض کر بیٹھے۔ جس رب نے ماں باپ کی شان یہ بیان کی کہ اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت، تو فرمایا اس رات میں جب اللہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوگا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں بخشے گا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، جا کر معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ یارو لوگوں سے کہتے رہتے ہو نا کہ میرے لیے دعا کرنا، کبھی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ماں کے پاؤں دبا کر کبھی کہو نا کہ امی فلاں پریشانی ہے ذرا میرے لیے دعا تو کر دیں، کبھی باپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہو نا ابا حضور میرے لیے دعا کر دو۔ صاحب یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دنیا میں دو ہی رشتے بڑے مخلص ہیں، دو رشتے بڑے مخلص ہیں، ایک ماں کا ایک باپ کا، باقی سارے رشتے مطلب کے لیے، بھائی بھی آپ سے مطلب نکالتا ہے، بہنیں بھی آپ سے مطلب نکالتی ہیں، آپ کی زوجہ آپ سے مطلب کے وقت کام آتی، آپ کے بچے آپ سے مطلب کے طور پر محبت رکھتے ہیں، سب کچھ اپنے مطلب کے طور پر محبت رکھتے ہیں، لیکن دو رشتے ایسے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں وہ بے لوث محبت کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو اپنا خون دے کر آپ کو جوانی کی پروانے چڑھاتے ہیں، اپنے جسم پر تمہیں اٹھا اٹھا کر تمہیں نہ جانے کون کون سی خوشیاں دیتے ہیں۔ صاحب ان لوگوں کی بڑی قدر ہے، ان کی قدر کرو۔ اگر ان کی قدر ہم نہ کر سکے، یاد رکھو دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، کل آپ کی اولاد آپ کی بھی فرما بردار نہیں رہے گی۔ آج اگر آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آئیں گے، یتیم خانوں میں چھوڑ آئیں گے، اور یاد رکھنا کہ اگر آپ یہ بات بھول بیٹھے ہوں کہ کل آپ کے بچے بھی آپ کو اسی اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گے، اسی یتیم خانے میں جمع کرائیں گے، اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اور اس رات میں ہی جا کر معافی مانگ لیں کہ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے کہہ دیں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارا آپ کے لیے ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ فرمایا، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ایسے ہے جیسے غلام اپنے آقا کے لیے ہوتا ہے۔ غلام کا کیا کام ہوتا ہے جی؟ لگتا ہے آپ تھک گئے جی۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ آقا نے رات کو 12 بجے بھی بلایا نا تو کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہ تو غلام ہے نا، اس کا کام ہی خدمت کرنا ہے۔ فرمایا ماں باپ کے لیے اولاد غلام کی مانند ہے۔ ہم تو جھڑک کے گزر جاتے ہیں نا، شادی کے بعد باپ ترس رہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈیوٹی سے آ کر میرے کمرے میں کب آتا ہے۔ صاحب رب سے ڈرو، رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، میرے رب سے معافی طلب کرو اپنے گناہوں کی بھی، اور ماں باپ کی جو نافرمانیاں ہو چکی ان سے جا کر معافی طلب کرو، اور حقوق اللہ جو ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر غور کرو کہ کسی کا اگر آپ نے حق تلف کیا اس سے معافی مانگو، اس کا حق ادا کرو، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ قبول ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ کا فرمان کتنا دل آویز ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب العزت ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال، اس کا جو رجسٹر ہے اس کے ہاتھ میں دے گا۔ اللہ فرمائے گا بندے اپنا نامہ اعمال تو خود پڑھ، اپنا نامہ اعمال۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ جب پڑھے گا نا تو پتہ ہے کیا ہوگا، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا جائے گا۔
جب سارے گناہ پڑ چکا ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا. بڑی کم آواز نکلی اب پتہ ہے کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تو بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ گیا تھا، یہ سوچ کر کے شرمندگی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ گیا. جب اللہ نے اعلان فرمایا نا کہ اے میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو عرض کرے گا مالک ابھی تو میرے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو میرے. وہ ایک شعر ہے، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یعنی جب اللہ کی رحمت جوش پر ہوگی نا اور اللہ گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوگا تو بڑے بڑے پرہیزگار یہ گناہگاروں سے کہیں گے کچھ گناہ ہمیں بھی دے دو. وجہ کیا ہوگی کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. کیا اللہ رحمت یہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں نا ان کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. پرہیزگاری یہ کہے گی کچھ گناہ ہمیں بھی دے دو تاکہ ہم رب کی بارگاہ میں کہیں مالک ہمارے بھی ہیں. تو اللہ فرمائے چلو یہ بھی نیکیوں میں بدل دیے، یہ بھی نیکیوں. تو شرمندگی اور احساس کے سبب اس نے اپنے بڑے بڑے گناہوں کو چھپا لیا. اللہ فرماتا ہے مجھے یہی چیز پسند ہے، مجھے یہ ندامت پسند ہے، یہ احساس پسند ہے. توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہی ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو رب کے حضور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور یوں کہے مالک ہاں وہ بھی گناہ ہو گیا میں شرمندہ ہوں، ہاں وہ بھی ہو گیا میں شرمندہ ہوں، ہاں یہ بھی ہو گیا میں شرمندہ ہوں. جب بندہ اس انداز میں کہتا ہے نا کہ میں شرمندہ ہوں اور مجھے احساس ہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ فرماتا ہے مجھے تیری یہی ادا پسند آتی ہے، اللہ اسی کے سبب توبہ کو قبول فرما لے. تو فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں بندے کے گناہوں کو تبدیل کر کے نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اور رب تعالیٰ کتنا کریم رب ہے، وہ اپنے بندے سے پتہ ہے کس انداز میں پیار کرتا ہے. وہ ہم انسان ہیں نا، انسانی فطرت ہے کہ کچھ ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کچھ نیکیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تجھ سے گناہ ہوا ہی کیوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہو گیا نا بس اب مان لے، بس ایک بار مان لے، آ کر کہہ دے کہ ہو گیا. یہ جو تو نڈر بن کے بیٹھ جاتا ہے نا، یہ جو تو اکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، رب کہتا ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے. بس وہ محمود غزنوی اور ایاز کا اور محمود غزنوی کا واقعہ میرے ذہن میں آیا. ایاز جو تھا نا یہ محمود غزنوی کا بڑا پسندیدہ خادم تھا اور وزیر اس سے چڑھتے تھے. کیوں چڑھتے تھے؟ کہ بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس سے بڑی الفت رکھتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک دن ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا نا کہ سارے میرے وزیر اور مشیر ایاز سے اس انداز میں محبت نہیں کرتے جس انداز میں کرنی چاہیے، چڑھتے ہیں اس سے. تو اس نے کیا کیا، اس نے سب کو بلایا، ساتھ میں ایاز کو بھی بلایا، کہا ایسا کرو یہ تالاب ہے، میں اس کے اندر موتی پھینکتا ہوں، تم سب میں سے ہر ایک نے کرنا کیا ہے، اس تالاب کے اندر سے موتی لے کے آنے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کپڑے بھی نہ بھیگیں اور بدن بھی نہ بھیگیں. تالاب پانی سے بھرا ہوا ہے. بادشاہ نے موتیوں کو تالاب کے اندر پھینکا اور حکم دے دیا. سارے وزیر اور مشیر کہنے لگے بادشاہ سلامت کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بدن بھی نہ بھیگے اور لباس بھی نہ بھیگے جبکہ تالاب سارا پانی سے بھرا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا اچھا ایاز کو بلایا، ایاز جاؤ موتی نکال کر لاؤ اور سنو تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے اور تمہارا لباس بھی نہیں بھیگنا چاہیے. اس ایاز نے فوراً تالاب میں چھلانگ لگائی اور موتیوں کو ڈھونڈ کر نکال کر لایا. جسم پر کپ کپی تاری تھی، بدن بھی بھیگ گیا، کپڑے بھی بھیگ گئے. بادشاہ سلامت جلال میں آیا، کہا یا سنا نہیں تھا، میں نے کہا تھا موتی اس انداز میں لانے ہیں، کپڑے بھی نہ بھیگے بدن بھی نہ بھیگے. تو پتہ ہے ایاز کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے دو حکم تھے، ایک حکم تو یہ تھا کہ موتی نکالنے ہیں، دوسرا حکم یہ تھا کہ بدن بھی نہ بھیگے لباس بھی نہ بھیگے. بادشاہ سلامت ایک حکم مان لیا، دوسرے کی معافی چاہتا ہوں.
ایک مان لیا دوسرے کی معاف۔ صاحب یہی انداز ہے، کبھی گناہ ہو جائے تو کہہ دو مالک ایک نماز پڑھنے کا حکم تھا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، لیکن مالک وہ گناہ ہو گیا، معاف فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو آ کر کہہ تو صحیح، میں تجھے بخش دوں گا، کیونکہ میں تو کریم ہوں، کرم فرمانے والا۔ اور رب تعالیٰ کو یہ ندامت اور شرمندگی کس قدر پسند ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی کا دور آیا اور ایسے موقع پر بارش نہیں برس رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا، فرمایا سب مل کر رب سے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے رب کسی ایک کی دعا کے صدقے میں ہمیں بارش عطا فرما دے۔ سارے لوگ مل کر رب سے دعائیں کر رہے، مالک ہمیں بارش عطا فرما۔ بار بار دعائیں کرنے پر بھی بارش نہ ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ندا دی، عرض کی مالک اتنی دیر بیت گئی، ہم تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو بارش کیوں نہیں دیتا؟ اللہ نے اعلان فرمایا موسیٰ تمہارے مجمع کے اندر، تمہاری مجلس کے اندر ایک شخص ایسا موجود ہے جو گناہ کرتا ہے پر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ پر نڈر ہو چکا ہے، وہ اکڑ چکا ہے، وہ میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا چکا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ میں اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا رہا۔ عرض کی مالک پھر کوئی حل بتا، کیا طریقہ ہو کہ ہم تجھ سے دعا کریں اور بارش ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اعلان کر دو، جو اس انداز کا بندہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے پر گناہ پر ندامت نہیں ہوتی، شرمندگی نہیں ہوتی، گناہ پر نڈر ہو چکا ہے، اعلان کر اے موسیٰ وہ بندہ تمہاری اس مجلس سے نکل جائے، جب وہ نکل جائے گا میں بارش دے دوں گا۔ صاحب جب حضرت موسیٰ نے اعلان کیا علیہ السلام نے، تو اس مجمع کے اندر وہ بندہ موجود تھا کہ جو گناہ کرتا تھا پر گناہ کر کے اس پر شرمندہ نہیں ہوتا تھا۔ صاحب آج اگر محمدی مسجد کے اس پنڈال کے اندر اعلان کر دیا جائے کہ آپ میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اس کو نکال دو، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ صاحب بتاؤ ہم میں سے کون نکلنا پسند کرے گا؟ کوئی نکلنا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ کوئی بھی نکلتا ہے تو لوگ کہیں گے دیکھو اس گناہ گار کی وجہ سے ہم بھی مارے جاتے، اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کوئی بندہ نہ نکلا، لیکن جو بندہ موجود تھا وہ دل ہی دل میں رب کے حضور عرض کرنے لگا مالک اگر میں نکلتا ہوں تو میری ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، زمانے بھر میں لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھے نافرمان اور گناہگار کہہ کر پکاریں گے، مالک اگر نہیں جاتا تو تو بارش نہیں دیتا، مالک میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہوں، میں دل ہی دل میں تجھ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، مالک مجھے معاف کر دے، بارش عطا فرما۔ جب اس بندے نے دل ہی دل میں توبہ کی اچانک بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک تو نے تو فرمایا تھا بندہ نکلے گا تو بارش ہوگی، تو نے کیا کہا تھا کوئی نکلے گا تو بارش ہوگی، مالک کرم فرما، مہربانی فرما، یہ بتا یہ بارش کیسے ہوئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش دے دی، ہم نے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے دے دی۔ عرض کی مالک پھر کرم فرما، جس کی وجہ سے تو نے ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، جس کی وجہ سے تو نے ہمیں بارش عطا فرما دی، مالک اس کی زیارت ہمیں بھی کروا دے۔ مالک بڑا کریم رب ہے۔ عرض فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جب وہ میرا نافرمان تھا، جب وہ گناہ کر کے گناہ پر ندامت اور شرمندگی نہیں کرتا تھا، اے موسیٰ ہم نے تب تو اس کے اوپر پردہ رکھا، اے موسیٰ اب تو وہ ہمارا فرما بردار بن چکا ہے، اب تو وہ گناہ کر کے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے، اب تو وہ مجھ سے معافی مانگ چکا۔ بتایا موسیٰ میں کیسے اس کا راز فاش کر دوں، کیسے میں لوگوں کے سامنے اس کو عیاں کر دوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی لوگ تو پھر بھی یہی کہیں گے نا کہ اس کی وجہ سے رکی تھی۔ فرمایا میں تو ستار ہوں، میں تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا رب ہوں۔ فرمایا میں اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، میں اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتا، میں اپنے بندوں کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ صاحب رب اتنا کرم نواز ہے، وہ بندوں کے
सामने शर्मिंदा होने से बचा लेता है और जलील और रुस्वा होने से बचा लेता है, बताओ वो कब चाहेगा कि हम जहन्नम चले जाएं? वो कब चाहेगा कि हम जहन्नम की आग में झुलसते रहें? साहिब, रब के पास आकर, रब के हुजूर झुककर दिल से तौबा तो करो। रब हर जगह इज्जत रखता है, रब हर जगह जिल्लत और रुसवाई से बचा लेता है। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है। आप बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी, एक मर्तबा आप एक रास्ते से गुज़र रहे थे, सामने से एक शख्स आया जो शराब की बोतल लिए अपने हाथ में आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर उसकी नज़र पड़ी। जब उसने हज़रत उमर को देखा तो डर गया कि आज मैं उमर के जलाल से कैसे बच सकूँगा, कि अगर उमर को पता चल गया कि मैं शराब पीता हूँ। दिल ही दिल में रब की बारगाह में तौबा की, आज उमर के जलाल से, उमर के कहर से मालिक मुझे बचा ले। हज़रत उमर इतने में करीब आए, फरमाया क्या कर रहे हो? फरमाया कहीं नहीं जा रहा हूँ। फरमाया इस बोतल में क्या है? खौफ के मारे, डर के मारे कहा अमीरुल मोमिनीन इसमें सिरका है। फरमाया लाओ मुझे दिखाओ। जब बोतल को खोला गया तो वो शराब सिरका बन चुकी थी। मालिक कभी रुसवा नहीं करता, मालिक इज्जतें बचाता है, वो जिल्लत और रुसवाई से हिफाजतें अता फरमाता है। ऐ बंदे खुदा, आजा उस रब की बारगाह में झुक जा जो कभी रुसवा नहीं होने देता, वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मालिक तो हमें बार बार बुला रहा है, वो तो आवाज़ें दे रहा है कि ऐ बंदे खुदा, तू मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? और ऐ बंदा खुदा, बता हमारे गुनाहों को रब नहीं बख्शेगा तो फिर कौन बख्शेगा? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अपनी सोचों को बुलंद कीजिए, अपनी फ़िक्र को बुलंद कीजिए, अपने शब रोज़ को रब की फर्मा बरदारियों में गुजारिए। साहिब, दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को मौत ने अपनी घाट उतार दिया तो मैं और आप क्या हो सकते हैं? अपने रब से वफ़ा कीजिए। रब ताला हमारे ऐबों पर पर्दा डाले है। साहिब, मैं चंद बातें कहकर अपने बयान को ख़त्म करूँगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये आँखें किसने मुझे दी हैं? ये ज़ुबान बोलने के लिए किसने दी है? ये पकड़ने के लिए हाथ किसने दिए हैं? चलने के लिए पाँव किसने दिए? साहिब बताओ तो सही, क्या वो रब इस बात की ताकत नहीं रखता कि वो ये आँखें वापस ले ले? क्या वो रब इस बात की ताकत नहीं रखता कि चलने की कुदरत वापस ले ले? क्या वो रब इस बात की ताकत नहीं रखता कि बोलने की कुव्वत वापस ले ले, वो सुनने की कुव्वत वापस ले ले? हम लुक़मा खाने के लिए उठाएं, फरिश्ते को हुक्म हो वो आकर हाथ को रोक ले। साहिब, जब हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें रब के हुजूर झुकने नहीं देती? साहिब, वो तो हमारे ऐबों पर पर्दा डाले है, वो हमारी सारी नाफरमानियों के बावजूद हम सुबह को उठते हैं तब भी खिलाता है, दोपहर को खाने बैठते हैं तब भी खिलाता है, शाम को सोते हैं तब भी खिलाकर सुलाता है। साहिब, जब हम रात को मौत की आधी नींद सो चुके होते हैं, वो करीम रब हमें सुबह फिर उठाता है और फिर हमें रिज़्क़ अता फरमा देता है। साहिब, वो चाहे तो रात को सोए और सुबह ना उठने दे, वो चाहे तो इस कायनात की काया को पलट दे, वो चाहे तो हमारे बदले किसी और को ले आए। और ये रब का फरमान, फरमाया अगर तुम अपनी हालत को नहीं बदलोगे तो फरमाया मैं इस बात पर कादिर हूँ तुम्हें ख़त्म कर दूँ, तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊँ। वो रब इस बात पर कादिर है। साहिब, मैं प्यारे अंदाज में आपको ये बात बताता हूँ, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करता है, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करता है। अगर हम बावफा होते तो क्या होगा? हम तो नाफरमान और बेवफा हैं, हमने तो रब से वफा की ही नहीं। वो तो हमारी नाफरमानियों और बेवफाओं के बावजूद भी वो हमें नवाज रहा है। साहिब, आज अगर दाढ़ी रखने का कह दिया जाए तब भी लोग कहते हैं ये न्यूट्रल और लिबरल किस्म का जहन रखने वाले। आज कह दिया जाए नमाजें पढ़ लो, कोई करीब नहीं आता। साहिब, अगर इस गुमान में ज़िंदा हो कि हम नमाजें नहीं पढ़ने जाते तो हमारी बाबा, ना ना ना। साहिब, रब नाराज़ ही इतना है अपने घर ही नहीं आने देता। आप क्या इस गुमान में जी रहे हो कि आप नमाजें ना पढ़ के बड़ा तीर मारे हो? ना साहिब, आप तो रब को नापसंदीदा हो, आपको रब पसंद ही नहीं करता। हाँ हाँ,
ہر کوئی اپنے گھر اس کو بلاتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، رب بھی اس کو آنے کی توفیق دیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر رب کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہو تو سنو، رب کے گھر آیا کرو، رب کے گھر کو آباد کیا کرو، اپنے سر کو رب کے حضور جھکایا کرو۔ جب اپنے سر کو رب کے حضور جھکاؤ گے، دنیا داروں کے سامنے جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صاحب رب کے باوفا بن جاؤ، رب کے باوفا بن جاؤ، حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ صاحب آج رات عبادت میں گزاریں، اپنے گناہوں سے رب تعالی سے گڑ گڑا کر معافی کی طلب کریں۔ مالک ہم تجھ سے مانگنے کے لیے آئے، کیونکہ رب کی رحمت تو چھما چھم برس رہی ہے، رب کی رحمت برس رہی ہے۔ اچھا ایک اور بات جو کہنا چاہتا ہوں، رب کی رحمت اس رات صرف نہیں برس رہی بلکہ ہر رات رب کی رحمت برستی ہے۔ صاحب ہم چاہیں تو کسی بھی موقع کھڑے ہو کر، ہمیں یہ کسی جگہ کسی حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت میں رب سے نہ مانگو وہ نہیں دیتا، یہ کہیں نہیں کہا، بلکہ جب چاہو مانگو وہ رب دیتا ہے۔ اور یہاں تک علماء کہتے ہیں صاحب جب مانگو نا تو صرف اتنا کر کے نہیں، بلکہ اتنا کر کے بھی نہیں، بلکہ اتنا کر کے مانگو، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے خزانے میں کبھی کمی آنے والی نہیں، اس کے خزانے اتنے بھرے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے وہ نوازتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک نوازے گا۔ صاحب رب کی کرم نوازیاں تو اتنی ہیں، فرمایا جب تم جنت میں چلے جاؤ گے، فرمایا جنت کی نعمتیں اتنی، تم اپنے بستروں پر ٹیک لگائے بیٹھے کسی چیز کا سوچو گے یہ کھانا چاہتا ہوں، فرمایا تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ رب تو اتنا کریم ہے صاحب، وہ ہماری دنیا کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے ہم نے تجھے زندگی دی صرف عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے نہیں، غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں، سن تجھے زندگی ہم نے اپنی عبادت کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ بے مقصد زندگی نہیں ہے، اس کا کوئی گول ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا اے جن و انسان ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم نے تمہیں اپنی عبادت۔ آپ تھک گئے ہیں؟ تھک گئے ہیں؟ صاحب و راتوں کو جاگنے کی عادت بناؤ، اس انداز میں نہیں۔ میں جب یہ باتیں کہتا ہوں مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام صاحب ایسی باتیں کر جاتی ہیں جو کبھی دل کو چوٹ کر جاتی ہیں۔ میں نے کہا گزرتا تو آخر میں بھی ان محلے کی گلیوں سے ہوں، جب میں ان بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کے چہروں پر سفید داڑیاں اور وہ سنوکروں کی دکانوں پر بیٹھ کر تاش اور لڈے کھیلنے والے مجمع میں بیٹھ کر اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو دل کہتا ہے کہ وہی مجمع میں جا کر کہہ دوں کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہو، اپنے اس وقت کو ضائع کر رہے ہو جس وقت میں تم چاہتے تو رب سے دعائیں مانگ کر اپنے لیے بخشش طلب کر سکتے تھے۔ اور وہ نوجوان جو ساری رات جاگتے ہی اس لیے ہیں کہ صبح 4 بجے گی تو سوئیں گے، صبح 4 بجے گی تو سوئیں گے، صاحب پھر نماز کا کیا ہوا، پھر قرآن کی تلاوت کا کیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ صبح 1 بجے اٹھ کر اپنے کاروبار میں جائیں گے، بتاؤ نماز بھی نہیں پڑھی، قرآن بھی نہیں پڑھا، بتا رزق میں کیسی برکت ہوگی؟ جبکہ ہم نے تو حدیث میں یہ پڑھا، فرمایا چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو، صبح اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، یاسین کی تلاوت کرو، پھر رزق کے لیے جاؤ، جس رزق میں ہاتھ ڈالو گے رب کی مدد شامل حال ہوگی۔ اور فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو پھر جس رزق میں تم ہاتھ ڈالو گے پھر شیطان تمہارے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ کس رزق میں برکت ہوگی، جس میں رحمان ساتھ ہو یا شیطان ساتھ ہو؟ تو اگر رحمان کا ساتھ چاہیے تو رب کے حضور جھکنا پڑے گا۔ آج کی اس رات کو غنیمت جانیے، غفلت میں بالکل مت گزاریے گا۔ آج کی رات قبرستان بھی جایا جائے، اپنے ان رشتہ داروں کو جو ہم سے جدا ہو چکے، یقیناً ایک دن میں نے اور آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ آج 15 شعبان کی رات میں ہم بیٹھے ہیں، غور کریں پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے ساتھ کئی لوگ ایسے تھے جو آج نہیں ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے جانا نہیں ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے ہمیشہ رہ جانا ہے؟ صاحب کسی نے نہیں رہنا، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت کتنی خطرناک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا جب پاؤں سے روح کو کھینچا جاتا ہے تو جسم کی ہر رگ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔
غور کرو، کبھی آپ کو ہاسپٹل میں بلا کر آپ کی ایک رگ کو کھینچا جائے اور کہا جائے کہ ہمیں اس رگ کی ضرورت ہے، کیسا لگے گا؟ جسم سے رگ کو جب نکالا جائے تو روح بھی جسم کے ہر رگ سے نکالی جائے گی۔ ہاں موت آسان بھی ہے، موت آسان بھی ہے۔ فرمایا جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جائے، جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے، کتنا مشکل ہے نا، مشکل ہے نا گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال۔ صاحب یہ آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے کہ آٹا گوندا ہوا اس میں سے بال کھینچو، بڑی آسانی سے نکل۔ فرمایا نیک لوگوں کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے، اور جو بدکار ہوں فرمایا ریشم کے کپڑے کو کانٹے دار شاخ پر ڈال دو، جب وہ ریشم کا کپڑا اس میں پیوست ہو جائے پھر اس کپڑے کو کھینچو۔ جس طرح مشکل سے وہ کپڑا کھینچے گا اسی انداز میں اس بدکار کی روح کو نکالا جائے گا۔ ہم کیسے برداشت کریں گے موت کی سختی، کیسے برداشت؟ حضرت سام کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہتے ہیں 4000 سال ہو گئے مجھے قبر میں رہتے ہوئے، لیکن آج بھی موت کی سختی میں قبر میں محسوس کرتا ہوں۔ صاحب کیا ہم اتنے نیک ہو گئے کہ ہمیں موت کی سختی بھی یاد نہیں آتی؟ قبر ہمیں دن میں کئی مرتبہ پکار پکار کر کہتی ہے اے بندہ خدا تو زمین پر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے، ایک دن تو تو نے میرے اندر ہی آنا ہے، ایک دن تو تو نے کیڑے اور مکوڑوں کی خوراک بننا ہے اور سانپ بچھوؤں کے ڈسنے کا سبب بننا ہے۔ صاحب جب میں نے اور آپ نے قبر میں جانا ہے پھر یہ تن تنانا اور اپنے جسم کا ڈولے بنا کر گلی کوچوں میں رب کی نافرمانی کرتے گزرنا، یہ کس بات کا؟ جب میرا نام تک نہیں، بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے نمرود، حامان اور بڑے بڑے قارون آئے اور بڑے بڑے جو ہے وہ شداد آئے، آج ان کا نام تک کوئی نہیں لیتا، صرف میرے رب کا نام لیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے طاقتور بادشاہ جو آئے اور گزر گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ایک دن میں نے اور آپ نے بھی گزر جانا ہے، پھر ایک وقت آئے گا میرا اور آپ کا بھی نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ صاحب ایسا کر جاؤ کہ جب ہم پیدا ہوئے ہم روتے تھے، لوگ ہنستے تھے، ایسی زندگی گزارو ہم جب جائیں تو ہم مسکراتے جائیں، لوگ روتے رہ جائیں، ایسی زندگی گزارو۔ اللہ ہم سب کو اس برکتوں والی رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اس عظیم رات کے صدقے میں مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مالک ہماری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے، ہمارے رزق میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ جو والدین کے نافرمان ہیں وہ جا کر اپنے والدین سے بخشش مانگ لے، معافی مانگ لے، مالک جن کے والدین اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔